کلام مجید میں اس نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان سب سے اونچی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی شانیں دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کروایا۔ اللہ کے نبی اللہ کی شانیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی اللہ کی شانیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، اپنی زبان سے، اپنے اقوال سے بھی بتاتے ہیں کہ اللہ ایسی عظیم شانوں کا حامل ہے، اور اپنے معجزات سے دکھاتے بھی ہیں کہ جس کے بندے یہ کچھ کر سکتے ہیں اس مالک کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے ان کی امت میں ولیوں کو پیدا کروایا۔ نبیوں کی امت میں اولیاء کرام اپنے نبی کی شانیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، اپنے اقوال سے بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا نبی ایسی شانوں کا حامل ہے، اور اپنی کرامات کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں کہ جس کی امتی کی یہ شان ہے وہ اس نبی کی جیسی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وجلہ العزیز کی یہ شان ہے کہ وہ دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ سینوں میں چھپے راز بھی جانتا ہے۔ اس کی یہ شان قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ بیان ہوئی۔ آگے بڑھیے، اللہ نے اپنی یہ شان اپنے نبی کے ذریعے کیسے ظاہر کروا؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا بابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ حضور سے جا کر پوچھوں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب بارگاہ اقدس میں پہنچا تو حضور کے ارد بہت سارے صحابہ حاضر خدمت میں، تھوڑا دور کھڑا تھا اور ارادہ تھا کہ کہیں قریب جگہ مل جائے تو حضور کے پاس جا کے بیٹھوں۔ کہتے ہیں میں کہاں سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے فرمایا بابسہ قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں قریب آ گیا، حاضر خدمت ہو گیا، بیٹھ گیا۔ میں نے بات کی تھی کہ اللہ نے اپنی شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی شانیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ سیدنا بابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت اقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں استغنی ان اخبرک، بابسہ تم خود سوال کرو گے یا میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے؟ سبحان اللہ۔ تم خود اپنا سوال پوچھ کر جواب لو گے یا میں سوال بھی بتاؤں اور اس کا جواب بھی دوں؟ حضرت بابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، مفہوم روایت یہ کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں تو ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ اس کے بارے میں پوچھنے آئے۔ حوالہ حضرت نے کہا نا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، بے بہا دیے۔ حضرت بابسہ پوچھنے آئے تھے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لسٹ نہیں بنا کے دی کہ یہ نیکی کے کام ہے اور یہ برائی کے کام ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابسہ
بابسہ کے سینے پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا البر مطمئنن الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاثم ما حاک فی صدری وتردد او کما قال. حدیث پاک کا شرح کی روشنی میں حکم یہ ہے بابسہ اب تمہارے دل کو ایسا کر دیا ہے کہ تمہارا دل جس پر مطمئن ہو جائے گا وہ نیکی ہے، اور تمہارے دل میں جو بات کھٹکے گی وہ گناہ ہے. سبحان اللہ. جناب سیدنا وابستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. ایک تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تو مالک ہے. جس کے بندوں کی یہ شان ہے کہ جناب وابستہ حاضر ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں تم سوال کرو گے یا میں بتاؤں گی کیا سوال کرنے آئے ہو. سبحان اللہ. جس کے بندے کی یہ شان ہے خود مالک دلوں کے راز کیسے جانتا ہے. سبحان اللہ. پھر یہاں جو بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس جملے کی تشریح محدثین نے کی ہے. ہر شخص کا دل اس قابل نہیں کہ وہ نیکی اور گناہ کا فیصلہ کر سکے. ہر شخص کے دل میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ یہ پرکھ سکے کہ میرا دل مطمئن ہے، اس میرا دل تو صاف ہے کہ گناہ نہیں ہوگا نیکی ہوگا. ایسا نہیں. اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں میری تو نیت صاف ہے، میرا تو دل صاف ہے، میرے دل میں تو کھوٹ نہیں. بہت سارے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہیں اور شیطان نے ایسا جال میں پھنسایا ہے کہ میری تو نظر صاف ہے، میری تو کوئی بری نیت نہیں. یعنی شیطان نے جال میں پھنسایا بھی ہے اور الٹا یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بالکل گناہ کر ہی نہیں رہا، میری تو نیت صاف ہے. یہ دل کا فیصلہ کرنا کہ صاف ہے یا صاف نہیں ہے یہ ہر ایک دل کا کام نہیں ہے. جناب وابستہ کے سینے پر تو حضور نے اپنا دست مبارک رکھا تھا تو اللہ نے ان کا دل ایسا بنا دیا کہ ان کا دل فیصلہ کر سکتا تھا، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کا دل انہیں بتا سکتا تھا. وابستہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام. سبحان اللہ. البتہ محدثین نے لکھا ہے کہ انسان جب تک بہت گیا گزرا نہ تب تک اس کے دل میں گناہ کرتے ہوئے ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے یا کیا کر رہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا جب تک بالکل حد سے نہ گزر جائیں نماز چھوڑنے پہ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ کیا کر رہے نماز بھی نہیں پڑھتے. جھوٹ بولنے پہ دل میں ہچکچاہٹ ضرور ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو دل میں آنے والا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نیکی کا جو دل میں آنے والا شوق ہے جسے بعض اوقات انسان اگنور کر دیتے، دل میں شوق آتا ہے نماز شروع کر دیں لیکن پھر انسان اچھا کر لیں. دل میں شوق آتا ہے کہ آج کے بعد جماعت نہیں چھوڑنی لیکن پھر اگنور کر دیتے کہ اچھا کل کر لیں. محدثین کہتے ہیں جو دل میں آنے والا اچھا خیال ہے حدیث پاک کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو انسان کے دل میں اچھا خیال ڈالتا ہے. اور دل میں آنے والا جو برا خیال ہے یہ انسان پر شیطان کا اثر ہے جو اس کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے. محدثین فرماتے ہیں جو بندہ فرشتے کی طرف سے آنے والے اچھے خیال کو پروان چڑھاتا رہے، فرشتے کی طرف سے آنے والے خیال کو مسلسل اپنے دل میں بٹھا کر اس پر عمل کرتا رہے اور شیطان کی طرف سے آنے والے خیال کو جھٹکتا رہے اس کے مطابق جو دل میں خیال آتا ہے اس کو دل سے نکال کے اس کو چھوڑ دے تو پھر رفتہ رفتہ فرشتے کا اثر مضبوط ہوتا جاتا ہے اور شیطان کا اثر کمزور ہوتا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب بندے کا دل فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی اللہ کی شان بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی. سیدنا وابستہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بلکہ عرض کیا کرتے ہیں، پوچھنا جو چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال بھی بتایا، اس کا جواب بھی ارشاد. اگلے مرحلے پر آئے
نبیوں کی امت میں ولی اپنے نبیوں کی شان بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جس 11ویں والے پیر کی بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہی پہلو ان کی حیات پاک میں دیکھا۔ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم الشان بزرگ حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے علم کلام کا بڑا شوق ہے۔ علم کلام ایک دینی علم ہے جس میں مختلف فرقوں کے عقائد سیکھے جاتے ہیں۔ فلاں فرقہ یہ کہتا ہے ان کے دلائل ہیں، فلاں فرقہ یہ کہتا ہے ان کے دلائل ہیں، فلاں کی یہ دلائل ہے، ہمارے یہ دلائل ہیں۔ اس علم میں یہ بحث ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے علم کلام کا بڑا شوق ہے۔ میں اس کی بہت ساری کتابیں زبانی یاد کروں۔ میرے چچا حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھے فرماتے بیٹا تم قرآن و حدیث پہ توجہ زیادہ دیا کرو، یہ ہر وقت کیا علم کلام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن میں ان کی بات پر غور نہ کرتا، اسے چھوڑ دیتا، ان کی بات کو زیادہ فالو نہ کرتا۔ ایک دن وہ مجھے فرمانے لگے چلو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ چنانچہ غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہونے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں حضرت نجیب الدین سہروردی، یہ ان کے بزرگ ہیں بڑے، وہ حضرت خواجہ شہاب الدین کو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم نے خفیہ انداز میں حضور کی بارگاہ میں کوئی عرض کرنی ہو تو عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرو۔ آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ حضور کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں بات کرنے سے پہلے تم صدقہ کر کے جاؤ تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ کس بارگاہ میں جا کر عرض پیش کرو۔ اگرچہ یہ صدقہ کا حکم وجوبی نہیں ہے اس وقت، اگر وجوب تھا بھی تو منسوخ ہو چکا ہے۔ اچھا، حضرت خواجہ نجیب الدین سہروردی نے یہ آیت مبارکہ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کو سکھائی جناب غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہوئے۔ آیت تو حضور کے بارے میں ہے، لیکن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہوئے آیت پڑھ کر سنانے کا مطلب یہ تھا کہ شہاب الدین جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یہ حضور کے نائب ہیں، سبحان اللہ، یہ حضور کے جانشین ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دیجیے حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اصل میں سکھانا چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کا اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے، یہ حضور کے جانشین ہیں، نائب ہیں، اگرچہ ان کی بارگاہ وہ ادب تو نہیں، لیکن نائب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کچھ تو پاس رکھنا چاہیے کہ کس کا نائب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کاش ہمیں بھی حضور کی نیابت کرنے والوں کی عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے حضور کے وارثوں کے بارے میں؟ حضور کے وارث وہ ہیں جو حضور کا علم پھیلانے والے ہیں، بے شک، حضور کے دین کا پیغام پھیلانے۔ آگے بڑھیے، حضرت نجیب الدین سہروردی نے آیت سنائی اور پھر کہا ہاں نحن داخلون علی رجل یخبر قلبه عن اللہ عز وجل۔ شہاب الدین ہم اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں جس کا دل اللہ کی خبر دیتا ہے، سبحان اللہ، جس کا دل اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہے۔ بے شک۔ فانظر کیف تکون بین یدیہ لتنظر برکات رؤیتہ۔ بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے کہ شہاب الدین اب تم خود ہی دیکھ لو وہاں کیسے حاضر ہونا ہے تاکہ ان کے دیدار کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ اگلی جو بات ہے، جو واقعہ ہے، اصل مقصود کی طرف جانے سے پہلے اس جملے پر غور کیجیے۔ حضرت خواجہ نجیب الدین سہروردی خواجہ شہاب الدین سہروردی کی راستے میں کیا تربیت کر رہے ہیں
کسی بڑے کے پاس جانے سے پہلے خود کو ذہنی طور پر بھی تیار کرنا چاہیے اور قلبی طور پر بھی خود کو تیار کرنا چاہیے۔ بڑے آدمی کی بارگاہ میں جانے سے پہلے دل بھی حاضر ہو اور انسان جسمانی طور پر بھی تیار ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، دیدار کی برکتیں بھی تب نصیب ہوتی ہیں جب حاضری کا انداز بات ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے۔ بے شک۔ ہم بھی حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور فیض عالم کی بارگاہ میں، ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمیں اتنی قدر نہیں کہ حضور غوث پاک سے پوچھیے۔ گفت در جمع بریدہ از کرامت بارہا، ہم زمانہ گر ہمی بودم علیہ جوید را، تازہ بیعت کردہ بردست آن بیدارے۔ اگر ہمیں، حضور غوث پاک نے فرمایا، اگر ہمیں داتا علی اجویری کا زمانہ نصیب ہوتا تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے سوچا ہے کس کی بارگاہ میں جائیں؟ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ ہاتھ پہ ڈھول لیے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ نجیب الدین سہروردی اپنے بھتیجے کو راستے میں یہ سکھا رہے تھے، تم دیکھو وہاں کیسے حاضر ہونا ہے تاکہ ان کے دیدار کی برکتیں نصیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک تربیت کی بات ہے۔ پھر ایک اور یہاں بات سیکھنے کی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے، ذرا میرے جملے کی طرف توجہ کیجیے گا، بہت سارے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے اگر وہ پسند نہ ہوتے تو حضور نے انہیں وہاں کیوں رکھا ہوتا؟ اور کیا آپ نے؟ بے شک بے شک۔ وہ جی اگر حضور کو پسند نہ ہوتے تو حضور نے انہیں وہاں کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ صرف پاس رہنا کافی نہیں ہوتا۔ خواجہ نجیب الدین سہروردی راستے میں سکھا رہے تھے پاس جا کے ادب بھی سلامت ہونا ضروری ہے تاکہ دیدار کی برکتیں نصیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ پاس رہنے کو تو ابو جہل نے بھی ساری زندگی پاس گزاری، لیکن جنہوں نے ادب اور کلمہ پڑھنے کی نیت سے دیکھا، نگاہ سے دیکھا اور حضور کو رسول سمجھ کر دیکھا، حضرت عمر بن عکیش ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور آپ کے بارے جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ وہ جنتی ہے جس نے ایک نماز میں نہیں پڑھی، سبحان اللہ۔ جس نے ایک نظر دیکھا وہ جنت میں چلا گیا، اور ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا لیکن نہیں پا سکا۔ صرف پاس رہنا کافی نہیں، صرف پاس بیٹھنا کافی نہیں۔ فانظر کیف تکون بین یدیہ لتنظر برکات رؤیہ، تم غور کرو تمہیں ان کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے تاکہ ان کے دیدار کی برکتیں حاصل ہو۔ راستے میں ان کا ذہن بناتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو بیٹھے، کچھ دیر بعد خواجہ نجیب الدین سہروردی عرض کرتے ہیں میرے بھتیجے کو علم کلام کا بڑا شوق ہے، میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں قرآن و حدیث کی طرف توجہ کیا کرو، لیکن یہ علم کلام نہیں لگا رہتا ہے۔ میں کسی بات کو موجودہ دور کی صورتحال کے بارے میں کہوں تو پھر یہ جملہ یوں بنتا ہے کہ اس سے قرآن و حدیث کی فکر نہیں ہے، ساری زندگی انگریزی پڑھنے گزر گئی۔ علم کلام ایک دینی علم ہے، یہ خالصتاً دنیاوی علم نہیں، دینی علم ہے، لیکن قرآن و حدیث اصل مقصود ہے اور کوئی اصل مقصود نہیں۔ قرآن و حدیث اور فقہ یہ بنیادی علوم ہے۔ حضرت خواجہ نجیب الدین سہروردی شکایت کر رہے ہیں ساری زندگی علم کلام نہیں گزار رہا ہے، قرآن و حدیث کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جنہیں انگریزی بولنا تو آتی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں۔ بے شک۔ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمیں تربیت کے حوالے سے سبق ہے، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بچے کو فلاں انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرانا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ قرآن کی اچھی تعلیم کہاں ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی نہیں پڑھنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث ہمیشہ سب سے پہلے، قبر میں انگریزی نے نہیں کام آنا، قبر میں قرآن و حدیث نے کام آنا۔ بے شک۔ حضرت خواجہ نجیب الدین سہروردی عرض کرتے ہیں یہ میرا بھتیجا علم کلام میں اب لگا رہتا ہے، کہتے مجھے حضور غوث الثقلین نے فرمایا اچھا کون کون سی کتابیں تم نے علم کلام کی پڑھ رکھی؟ میں نے کہا جی فلاں فلاں کتابیں
یاد کر لی، واپس پلٹی اس جملے سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اللہ بڑی شانوں کا مالک ہے، بے شک اس کے نبی اس کی شانیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، بے شک اور نبیوں کے امت کے ولی اپنے نبیوں کی شانیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ جناب غوث الثقلین پوچھتے ہیں کون کون سی کتابیں پڑھی؟ میں جی فلاں ساری کتابیں یاد کر لی ہیں۔ کہتے حضور غوث الثقلین نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، فواللہ ما رفعها عن صدری حتى انسى اللہ تعالی جميع مسائلها۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تھا تو ڈھیروں کتابیں یاد تھی، لیکن حضور غوث پاک نے ہاتھ رکھا، اٹھانے سے پہلے مجھے ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا، سارا کچھ بھول گیا۔ آپ سوچیں گے یہ کیا فائدہ ہوا کہ جو کچھ یاد تھا وہ بھی بھول گیا، لیکن اگلا جملہ بھی سنیے، کہتے ہیں وَلَٰكِنْ وَفَّرَ اللَّهُ فِي صَدْرِي الْعِلْمَ الَّدُنِيَّ فِي الْوَقْتِ الْعَاجِلِ۔ جو کچھ میں نے یاد کیا تھا وہ تو سارا بھول گیا، لیکن اسی لمحے اللہ نے مجھے علم لدنی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، میرے سینے کو اپنی طرف سے علم کے خزانوں سے بھر دیا۔ فَقُمْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَأَنطِقُ بِالْحِكْمَةِ۔ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت میری زبان پہ علم کلام کی باتیں تھی، لیکن جب اٹھ کے واپس گیا تو اللہ نے میری زبان پہ حکمت کی باتیں جاری فرمائی، علم دین کی باتیں جاری فرمائی۔ اللہ کی نبیوں کے امت کے ولی اپنے نبیوں کی شانیں بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بات آپ نے سماعت کی ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک کی خاص توجہ حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف، علم دین کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک ورنہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں باقی علوم کے خزانے لے کے بھی آئے تو ان کی بارگاہ میں رکھی کے برابر ان علوم کی وقت نہیں ہے جب وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہوں۔ ہم لوگ اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس دولت بڑی ہے، اس کا تو راتوں رات جو پلازا بن گیا ہے، فلاں بندہ 2 سال پہلے اس کے پاس دولت نہیں تھی، اب تو جناب کہتے ہیں اپنے دل میں کہتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے، بڑا کرم ہے جی اللہ کا اس کو، فلاں بندے پر اللہ کا بڑا کرم ہے جی، چند دن پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، راتوں رات مالا مال ہو گیا، ایسے دولت آ رہی ہے جیسے پانی بہتا ہے۔ حالانکہ دولت زیادہ ہونا اللہ کے کرم کی نشانی نہیں، دولت کی کثرت مہلت بھی ہو سکتی ہے، دولت کی کثرت تو کافروں کے پاس بھی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کی قدر اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک قطرہ بھی پینے کے لیے پانی نہ دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دولت کی اتنی قدر بھی نہیں، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندے پر اللہ کا بڑا کرم ہے؟ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ دولت اللہ کے کرم کی نشانی، جس کے پاس دولت بڑھ رہی ہے اللہ کا بڑا فضل ہو رہا ہے، اگر یہ فضل کی نشانی نہیں تو پھر اللہ کے کرم کی کیا نشانی ہے؟ حضور فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس پر کرم کرنا چاہتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں دینا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی توفیق سے یہ اعزاز ملے کہ ہر آنے والے دن میں پچھلے دن سے ہماری دینی معلومات بڑھ رہی ہیں، روزانہ ہمیں ایک نیا مسئلہ سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہم اپنے یہ معمول بنائے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی دین کی بات سیکھنی ہے۔ جب علم دین میں ترقی ہونے لگے گی پھر بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ کے کرم کی یہ نشانی خود آمنہ کے چاند نے ارشاد فرمایا، اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے اعلیٰ حضرت نے جو کہا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث کے بالا پہ، اونچے اونچوں کے
کہ سروں سے قدم آلاتے ہیں. سبحان اللہ بے شک سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء مانگتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. بے شک تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سبحان بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے. تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. جناب موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے قرآن مجید نے وہ واقعہ بیان فرمایا. آپ کے ساتھ ایک تھیلا تھا جس میں مچھلی ڈالی ہوئی, مردہ مچھلی تھی. راستے میں آپ نے اپنے ساتھ جن کی ڈیوٹی تھی انہیں فرما رکھا تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتائیں. ہمارا مقصود وہیں پہ, جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتانا, ہم نے جس سے ملنا ہے وہ وہیں پہ ہوگا. راستے میں اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا, ایک جگہ جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے. اللہ نے مچھلی کو زندگی عطا فرمائی. مچھلی ٹھہرے سمندر ہی باہر نکلی اور سمندر میں چلی گئی. یہ جگہ مجمع بحرین تھی اور اسی جگہ جناب خضر علیہ السلام تشریف فرما جن سے ملاقات کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام آئے. یہ جو مجمع البحرین ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ ذکر کرتے ہیں کہ مجمع البحرین میں جہاں جناب خضر علیہ السلام تشریف فرماتے, جہاں مچھلی زندہ ہو گئی, جہاں دو دریا ملے وہاں اللہ کی قدرتوں کا ایسا ظہور تھا. تو پانی کے دو دریا ملے یہ قدرت ہے, اور جہاں امام حسن اور امام حسین کے فیض کے دو دریا ملے وہاں محی الدین کیوں نہ پیدا ہو. سبحان اللہ حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. میں بات کو وہیں ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا. اللہ کی شان بہت بلند ہے. بے شک اللہ کریم جل جلالہ کی یہ شان ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے راز بھی جانتا ہے. بے شک بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. فرمایا کیا اللہ اسے نہیں جانتا جس کو اس نے خود پیدا فرمایا. سبحان کیسے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے خود پیدا فرمایا ہے, خود باقی رکھا ہے, خود روزی دیتا ہے. اگر دل کے بارے کی بات کیجیے تو یہ دل پیدا بھی اللہ نے کیا, اس کی حرکت بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. بے شک اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دھڑکن نہ ہو, حرکت نہ کرے. اللہ فرماتے کیا وہ اسے نہیں جانتا جو اس نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ جو خود اس نے پیدا فرمایا وہ نہیں جانتا. بے شک بزرگوں نے لکھا ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ شارت سے بھی زیادہ قریب ہے, مکان سے پاک ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل کی خبر نہیں کہ دل کیسے چل رہا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. دل میں جو خیال بعد میں آئے گا اس کی خبر نہیں. اللہ کریم جل جلالہ یہ بھی جانتا ہے اس وقت دل میں کیا خیال ہے, یہ بھی جانتا ہے بعد میں کیا خیال ہے. اللہ سبحان اللہ اللہ کے نبی اللہ کی شانیں بتاتے بھی ہیں, دکھاتے ہیں. سبحان اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث پاک سنی. حضرت وابصہ کو ان کا سوال خود بتا کر اور اس کا جواب دے کر حضور نے دکھایا بھی کہ اللہ کی کیا شان ہوگی. بے شک اور حضور غوث پاک نے حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک لمحے میں دل کو بدل کر یہ دکھایا کہ جس کے لاڈلے بیٹے کی شان ہے خود اس بابا کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ اور جس نبی کی یہ شان ہے اس کو پیدا کرنے والے مالک کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ